الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم، اس نے ہمیں پھر رمضان عطا فرما کر آج اس کے آخری مراحل میں ہمیں داخل کر دیا ہے۔ رمضان آتے ہیں تو بعض لوگ خوش ہوتے ہیں اور بعض لوگ رمضان کو اپنے لیے مشقت سمجھتے ہیں۔ جو لوگ ماہ رمضان کو اپنے لیے مشقت سمجھتے ہیں، در حقیقت میں وہی رمضان سے کچھ نہیں پاتے، چاہے وہ روزے بھی رکھتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، مگر مشقت محسوس کرتے ہیں، دل پر ایک بوجھ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ یہ بوجھ ہمیں ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم، اتنا بڑا کرم ہے کہ اس رب العالمین نے اس ماہ رمضان میں نیکیوں کا بہاؤ بڑھایا۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر نیکیاں حاصل کرنے کا جذبہ ہو۔ جن میں جذبہ تھا وہ چلے گئے دنیا سے، وہ چلے گئے، اور انہوں نے واقعی رمضان کی ایک ایک رات کو لیلۃ القدر کی رات سمجھ کر گزاری، عبادت کی، ریاضت کی، اور نہ ان کی سحری پہ توجہ تھی نہ افطاری پہ توجہ تھی۔ جب باہر آتے تو کہتے یا اللہ ہم نے تیرا حق ادا نہ کیا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تیرا حق ادا نہ کیا، جو تو نے عطا کیا ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ایک درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو اتنا بڑھایا گیا کہ اس کو 1,00,000 کے برابر کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر مزید ذوق پیدا ہو جائے، ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ پھر یہی نہیں،
نفل کا ثواب اس رب العالمین نے فرض کے برابر کر دیا. کیوں؟ تاکہ ہم نفل کا اہتمام کریں، اللہ کے حضور جھکیں، فرائض جو ہم ادا کرتے ہیں، جو رب نے ہم پر فرض کیے ہیں، فرائض وہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جو راستہ ہے بتایا گیا ہے وہ حدیث میں نہیں بلکہ حدیث قدسی کی صورت میں بتایا گیا. حدیث قدسی وہ حدیث پاک ہوتی ہے کہ جو قرآن نہیں ہوتا. یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو زبان جو ہے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے، اور کلام میرے پیارے اللہ عز و جل کا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نفلی عبادت کر کر کے میرے اتنا نزدیک آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں. وہ کس قدر سعادت مند وہ شخص ہوتا ہے. اس رب العالمین نے ماہ رمضان کے اندر ہمیں نفل کا ثواب جو ہے، نفل کا ثواب ہمیں فرض کے برابر کر دیا، اور فرض کو 70 گنا زیادہ کر دیا. پھر بھی ہم ماہ رمضان کی قدر نہ کریں. موٹی موٹی کتابیں بھری پڑی ہیں حدیثوں سے، وقتی طور پہ ہمیں اثر ہوتا ہے، احساس دلایا جاتا ہے. یہ احساس ہمیشہ رہنا چاہیے، یہ احساس انسان کے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بس ہم نے یہاں سن لیا، اور یہاں ظاہر ہے کہ ہم معتکف ہیں، معتکف بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک بد دلی کا عنصر پایا جاتا ہے. سمجھے نا، ایسا عنصر کہ بد دلی کا کیا یار، اب نشست میں بیٹھیں گے، بیان سنیں گے. اب یہ بیان سن رہے ہیں آپ 10 دن کے اندر مسلسل سنا، کیا اس کے بعد آپ سنیں گے؟ آپ تو جمعۃ المبارک کا بیان نہیں سنتے. جو علم کی باتیں آپ نے یہاں سیکھی، جانی، سمجھی، کیا اس سے پہلے جانی یا سمجھی تھی؟ مگر یہ بددلی کا عنصر جو ہے نا ہمارے اس عبادت میں جو ہے نا جو خلل پیدا کر رہا ہے، ہماری فضیلتوں میں کمی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ فضیلتوں میں کمی کر رہا ہے. کسی نے گھر میں جانور پالے ہوتے ہیں، بلی پالی بھی ہے، بلی پالی بھی اس نے، اور دیگر جانور بھی پالے میں. اس کی گھر کی بلی مر جاتی ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کی گائے مر جاتی ہے. کل بروز قیامت یہ شخص کی اس نیکی کو جو بلی اس نے پالی تھی وہ میزان عمل پہ رکھی جائے گی، اور جو گائیں اس کی مری تھی وہ میزان عمل پہ نہیں رکھی جائے گی. وہ سوال کرے گا یا اللہ یہ گائے بھی تو میری تھی، تو اللہ ارشاد فرمایا گیا بلی مری تھی تو نے وبیلا نہیں کیا تھا، مگر گائیں تیری مری تو تو نے وبیلا کیا، گویا کہ تو نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا. اسی طرح ہم لوگ یہاں بیٹھ کر نا معتکف اسلامی بھائی اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں. میرا رب عز و جل ہمیں تو بہت کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے، لو کیونکہ تم میرے محبوب کی امت میں سے ہو، تمہاری فضیلتیں تو میں نے بڑھا دی ہیں، تمہاری فضیلتیں میں نے بڑھا دی ہیں، اور تمام امت سے کہیں زیادہ تمہیں افضل بنایا. تمہاری عمل کو
میں نے بنی اسرائیل کے نبی کی مثل کر دیا ہے۔ اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے جی چراتے ہیں، اس کی رحمت سے بھاگتے ہیں۔ کیا یہ سب مشاہدات ہمیں نہیں ہوتے؟ یہ سب ہو رہے ہیں ہمیں مشاہدے، ساری چیزیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، میرا رب عز و جل اس امت سے کس قدر محبت کرتا ہے اور ان کی بخشش و مغفرت کی کس قدر بہانے وہ تلاش کر کے جو ہے اس کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، سنیے۔ اور کس قدر اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، سنیے کہ مدینے کے تاجدار رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے لیے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ہر دن جس میں یہ روزہ رکھے گا اس ہر روزے کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازے والا محل جنت میں عطا ہوگا اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا اس ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اگر اس کے نیچے ایک گھوڑے سوار 100 برس بھی چلے تو پھر بھی اس ایک درخت کے دوسرے درخت تک نہ پہنچ سکے۔ اتنا بلند و بالا میرا رب عز و جل اس کو درخت عطا فرمائے گا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے یہ ماہ رمضان المبارک کی مہینے کی برکت ہے، فضیلت ہے، اور ان فضیلتوں کو ہم نے اپنے عمل سے کس قدر ضائع کیا ہے آج غور کر لیجیے، آج غور کر لیجیے۔ ہم کیوں ضائع کر دیتے ہیں؟ ہم نے کیوں اس کو اپنے لیے مشقت جان لیا ہے؟ میرا رب عز و جل ہی تو آسان فرماتا ہے روزے رکھنا، اور دن تو مجھے روزے رکھ کے دکھا دیں آپ بہت زیادہ 2 روزے رکھ لیں گے، 1 روزہ رکھ لیں گے، وہ بھی اتنی فضیلتیں سننے کے بعد اس کے بعد جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی روزے رکھتا ہے، مگر توفیق مانگنے والا ہے کون؟ کیا ہم نے ماہ رمضان کے آنے پہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، توفیق مانگی، یا اللہ یہ تو نے مہینہ ہمیں تقوی پرہیزگاری کے لیے عطا فرمایا ہے تو ہمیں اس میں عبادت کی لذت عطا فرما دے، عبادت کا ذوق عطا فرما دے، قرآن کی تلاوت کا سرور ہمیں عطا فرما دے، نوافل کا ذوق ہمیں عطا فرما دے، اور ہمیں اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے اشک باری کے ساتھ تیری بارگاہ میں توبہ کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔
اس ماہ رمضان میں اللہ میں تو پاک کر دے گناہوں سے، اس ماہ رمضان میں تو ہمیں معاف کر دے، ہماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو اس ماہ رمضان کے لیے دعا فرماتے کہ اللہ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ ماہ رمضان کو پائیں۔ ارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماہ رمضان کا چاند ابھی نظر ہی نہیں آیا کہ چاند دکھنے کا دن تھا، وہ ان کی موت کا دن تھا۔ کیا آپ نے میتیں نہیں دیکھی؟ کیا اس کے بعد آپ اپنے آپ کو خوش نصیب نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی اور یہ سارے روزے رمضان ہم نے پا لیا اور آج آخری مراحل میں پہنچ گئے۔ مسجدوں میں کیسی رونق ہے، کیسی روحانیت ہے، بتائیے مجھے ایمانداری سے۔ کیا اس کے بعد مسجد میں یہ روحانیت نظر آتی ہے، یہ رونق نظر آتی ہے؟ ہماری مسجدیں ہفنک کا شکار ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ہمارے عمل سے ہی اس میں نورانیت پیدا ہو، ہماری نیتوں کے سبب ہماری مسجدیں آباد ہوں گی۔ ہم مسجدوں سے منہ موڑیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ارے یہ مسجد تو ہماری غمخوار ہے، ہمارے حق میں گواہ دینے والی مسجد ہے، یہ ہمیں پل صراط پار کرا کے لے کے جائے گی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پل صراط پہ ٹھہر جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ تم کیوں نہیں گزرتے؟ بولے ہم کیسے گزریں؟ جب ان سے کہا جائے گا کہ تم پل صراط سے کیوں نہیں گزرتے تو وہ کہیں گے ہم کیسے گزریں گے، کیسے گزریں؟ ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، تم سمندر کے اندر کس طرح سفر کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم کشتیوں میں سفر کیا کرتے تھے، بحری جہازوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم فرمائے گا، جاؤ ان مساجد کو لے کر آؤ جن میں یہ نماز قائم کیا کرتے تھے، نمازوں کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ مسجدیں آئیں گی اور وہ سب نمازی اس مسجد میں بیٹھیں گے اور وہ مسجدیں انہیں پل صراط سے پار کر جائے گی۔ یہ وہ مسجد ہے، خدا را اس کو اپنے عمل کے ساتھ آباد کرنے کے لیے کوشش کیجئے۔ جس رب العالمین نے اس رب کعبہ کی قسم 1 مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق دی، 1 مہینے نماز پڑھنے کی توفیق دی، بقیہ زندگی بھی وہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق اسی صورت میں دے سکتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں ماہ رمضان کے اندر اور ماہ رمضان کے بعد بھی 5 وقت با جماعت پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ یا رحمان تو ہم پہ کرم فرما کہ ہمیں گناہوں سے کما حقہ بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی معصیت سے بچا لے، ہمیں سیئات کی زندگی سے بچا لے، ہمیں نیکیوں کی روحانیت درکار عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پر تیرے محبوبین کا راستہ ہے، تیرے صالحین کا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اے رب العالمین تو ان راستوں پر چلا جس پر تیرے انعامات ہیں، کرامات ہیں۔ اے اللہ ہم تو تیرے نزدیک آنا چاہتے ہیں، یہ نفس تیرے نزدیک نہیں آنے دیتا، یہ شیطان ہمیں تیرے نزدیک نہیں آنے دیتا، یہ دنیا ہمیں تیرے نزدیک نہیں آنے دیتی، کیونکہ ہم نے دنیا کا رہن سہن، دنیا کے معمولات، دنیا کی چیزیں، دنیا کی عزت، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا
آرام کو ہم نے اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھ لیا ہے. اصل نعمتوں پہ پردہ پڑ گیا ہے. یا اللہ اصل نعمتیں تو تو اپنے صالحین کو خبر میں بھی عطا فرمائے گا, حشر میں بھی عطا فرمائے گا. یا اللہ تو یہ جنت کے اندر وہ عطا فرمائے گا نہ کسی آنکھ نے سنا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی زبان نے بیان کیا. یا اللہ تیری رحمت کی ایک جھلک دیکھی کہ تو روزے دار کو جنت میں اتنا بلند و بالا درخت عطا فرمائے گا کہ اگر 100 سال گھوڑے پر بیٹھ کر مسافر دوڑتا رہے مگر اس کے دوسرے کنارے پر وہ پہنچ نہیں سکے گا. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تو نے دنیا میں ایک ایسا پرندہ بھی پیدا فرمایا ہے کہ جو پوری دنیا میں وہ سفر کر لیتا ہے. تو نے اس کو یہ قوت بخشی اور یہ ایک گھوڑا اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار دوڑنے والا اس درخت کے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا. یا اللہ تو نے نہ جانے اپنے مومنین اور اپنے محبین, اپنے صالحین اور اپنے محبوب کی اس گنہگار امت کے لیے جنت میں نہ جانے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں. یقیناً یہ نعمتیں تو ان کے اعمال کے سبب عطا فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے, اور ہم صرف رشک کرتے رہ جائیں گے. کاش یہ عمل ہم نے کیا ہوتا تو یہ نعمت ہم کو ملتی. حسد نہیں ہوگا, رشک ہوگا. کاش ہم تہجد گزار ہوتے تو آج یہ ملتا, آج ہم صابر ہوتے تو آج ہمیں یہ ملتا, آج ہم باقی دنیا میں رہ کر نیک ہوتے تو یہ ملتا. اللہ اللہ یہ رشک ہم کرتے رہیں گے. یا رب العالمین تو ہم پر اپنا فضل عطا فرما دے, ہم پر کرم عطا فرما دے. یہ آخری لمحات ہیں, آخری روزہ کے چانس ہے, یا آخری ہی لمحات کہا جائے گا. اگر ایک دن ملتا ہے تو بھی آخری لمحات ہے. یا اللہ ان آخری لمحات میں ہم تجھے ہمیشہ کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ, ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. تو راضی ہوگا تو نیکیوں کے راستے میں گامزن ہوں گے, تو راضی ہوگا تو مسلح کی زینت ہوں گے, تو راضی ہوگا تو تسبیحات پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے, عبادت اور ریاضت کرنے والے, تیری نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے. یا اللہ تو بے سبب ہم پر کرم کر دے. تو نے ماہ رمضان اس لیے دیا کہ ہمارے تقویٰ پرہیزگاری آئے. اللہ اتنی سی بھی تقویٰ پرہیزگاری نہ آئی بلکہ ایک بدلی کا عنصر ہمارے اندر پایا جا رہا ہے. اے رمضان آ کے جلدی ختم ہو, جان چھٹے. اے اللہ اتنی بددلی تیری رحمتوں سے ہو گئی. زبان سے ہم نہیں بولتے, ہمارا کردار, ہماری فیس ریڈنگ, ہمارا دل کی کیفیت ہمیں پتہ لگتی ہے کہ ایسا ہی سب کچھ ہے. یا اللہ تو نے اتنے انعامات ہمیں عطا فرمائے, ہم نے اس کی واقعی قدر نہ کی, اس کی ہم نے قدر نہیں کی. یا اللہ ہم اس کی قدر کیسے کریں, ہمیں نہیں آتا, کچھ نہیں آتا. یا اللہ بس تو ہمیں اپنے قریب کر دے,
قریب کر دے گا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، احساس بھی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور نہیں تو یا اللہ بس تو توفیق سے، اپنی توفیق سے ہمیں نیک راستے پہ چلا دے، ہمیں نیک راستے پہ چلا دے، ہمیں نیکیوں والے راستے پہ چلا دے، اور اس رمضان کو ہمارے حق میں یا اللہ گواہ بنا دے۔ کل بروز قیامت ہماری بخشش و مغفرت کرا، ہماری بخشش و مغفرت، ہمیں آب کوثر کے جام پلائے، قبر میں ہماری راحت کا سامان بنے، مرتے وقت ہمارے نزا کے عالم میں کم سے کم تکلیف کا سامان بنے۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان، بڑی تیزی سے عمر ختم ہوتی چلی جا رہی، سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا، اور ایسے ہی نہ جانے کتنے لوگ سوچتے ہیں اس بات کو، سمجھتے ہیں، مگر پھر بھی تیری بارگاہ سے رجوع نہیں کرتے۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کی اور جن کی یہ سوچ بنتی ہے ان کو اور ہم کو عقل سلیم عطا فرما کر اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کی اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری عرض ور بے کس و مجبور کی، یا الہی تو کرم کر مجھ گناہ گار پر، لاج رکھ لے نہ میری تو ہر گھڑی ہر بار پر، یا الہی نیکیوں میں دل لگا دے بس میرا، مجھ سے میرے پیر و مرشد بھی رہیں راضی سدا۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔